अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों के अंदर कमाल दर्जे की हिकमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता, हिकमत से भरपूर होता है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसला कर दिया कि फ़लाँ इंसान को फ़लाँ वक्त पर, फ़लाँ मुकाम पर, फ़लाँ जगह पर मौत आएगी, कोई इंसान उस फ़ैसले से भाग नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किए हुए फ़ैसलों के अंदर किसी भी किस्म की कमी की, किसी भी किस्म के नक्स की गुंजाइश नहीं है। हाँ, इंसान की अक़ल के अंदर कमी है, बाज़ औक़ात वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों को समझने से क़ासिर होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कमाल हिकमत के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मारिफ़त इलाही के आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो बहुत ही खूबसूरत नाम अल हकीम वल हकम, इन दोनों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें मुबारक अल हकीम राउंड अबाउट 100 से ज़ायद मुकामात पर इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल हकीमुल खबीर वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम वल्लाहु अलीमुन हकीम व कानल्लाहु वासिअन हकीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये दोनों नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले सुबूतु कमालिल हुक्मि लिल्लाह। इस कायनात के अंदर अगर हुक्म किसी का होगा, किसी का हुक्म चलेगा, किसी का ऑर्डर चलेगा, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चलेगा। और तमाम ऑर्डर से बढ़ के इस पूरी कायनात के ऊपर जो ऑर्डर है, जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। व कमालिल हिक्मा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों के अंदर कमाल दर्जे की हिकमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता, हिकमत से भरपूर होता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार मुकामात पर इस बात का जिक्र किया है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम हाकिमीन, तमाम फ़ैसला करने वालों से बढ़ के, उनसे बेहतर फ़ैसला करने वाले नहीं हैं? अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमा, क्या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हट के अपने लिए कोई हकम चाहते हैं, कोई फ़ैसला करने वाला चाहते हैं? इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह वला युशरिक फ़ी हुक्मिही अहदा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्क़िबा लिहुक्मिही व हुवा सिर्रुल हिसाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फ़ैसला कर देते हैं, फिर किसी ज़ात के अंदर ये सख़त नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को टाल सके। इस कायनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों को या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को दो हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। सबसे पहले, जिनको हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरादा कौनिया भी कहते हैं, ऐसे फ़ैसले जिनका ताल्लुक़ इस कायनात के साथ है, जिसमें दिन और रात का आना जाना, इंसान की ज़िंदगी का, इंसान की उम्र का मुकम्मल होना। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसला कर दिया कि फ़लाँ इंसान को फ़लाँ वक्त पर, फ़लाँ मुकाम पर, फ़लाँ जगह पर मौत आएगी, कोई इंसान उस फ़ैसले से भाग नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता। जो प्रॉफिट, जो नफ़ा, जो फ़ायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए, आपके हक़ में जिसका फ़ैसला कर दिया है, जो लिख दिया है, वो होकर रहेगा। और दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरादा या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले, इरादा शरइया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक इख्तियार दे रखा है। बाज़ दफ़ा इंसान ये सोचता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले की या हुक्म की हुक्मअदूली नहीं हो सकती, तो इस कायनात में मौजूद इंसान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क भी करता है, अल्लाह का इनकार भी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ललकारता भी है। मुशरिकीन, एथियस्ट अल्लाह को ललकारते हैं, अगर अल्लाह है तो हमारे सामने आए, अल-आयातु बिल्लाह। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों की हुक्मअदूली नहीं हो सकती। तो इस ज़िंदगी के अंदर रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हुक्म के तहत, अपने फ़ैसले के तहत इंसान को एक इख्तियार दिया हुआ है। और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस इंसान के लिए उस फ़ैसले का जो रद्द अमल है, जो कंसिक्वेंसेस हैं, उनको एक वक्त तक के लिए मौकूफ़ कर दिया है, डिले कर दिया है, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इला अजलिम मुसम्मा कहा है। तो एक अरसे तक, एक वक्त तक, वो मरने की तक भी हो सकता है, एंड देन फिर वो क़यामत की सूरत में भी है। उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन फ़ैसलों को महफूज करके रख दिया है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर उसके बाद होगी।
اور اس میں انسان کے لیے بہتری ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت بنے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی عذاب دینا شروع کر دیں, یہاں سے کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے, اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے, تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, تو اس کائنات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جو جانور ہے, کوئی انسان, کوئی اس کائنات کے اوپر بچے ہی نہ, کہ فوری اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں, کوئی اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. وہو سریع الحساب, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے, وہ حساب مرنے کے بعد اور قیامت والے دن مقرر ہوگا. اسی طرح علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حکیم اور صفت حکم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی تمام صفات اس کے معنی کے اندر شامل ہوں, کیونکہ کوئی ذات اس وقت تک کمال درجے کی حکیم اور حکم اور فیصلہ کرنے والی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا علم بھی اس کمال درجے پہ نہ ہو, جب تک اس کی سماعت بھی اس کمال درجے پہ نہ ہو, جب تک اس کمال درجے کا خبیر اور مدبر نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈز کے اندر ذکر کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہر ایک چیز کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, اس تمام کائنات کا تمام ظاہر اور تمام باطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر, اس کائنات کے اندر جو فیصلہ, جو حکم ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. العلی الکبیر, جو بہت ہی بلند و بالا ہے, بہت ہی بڑا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وہ اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, اول آخر کے اندر تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ, تمام کا تمام حکم, تمام کے تمام فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس آسمان اور زمین, اس کی تمام چابیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. پھر ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و خوض کر لیتے ہیں, پھر کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے اور اچھا حکم اور اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں حکم, اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. وفي الحديث عن هاني بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه سمعهم يكنونه بأبا الحكم. ہانی بن یزید الحارثی صحابی ہیں, وہ اپنی قوم میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور ان کی قوم ان کو جو کنیت یعنی کہ جو ان کا نک نیم انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تھا ابا الحکم, ان کو ابا الحکم کہہ کے مخاطب کرتے تھے. فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ان اللہ تعالی هو الحکم وإلیہ الحکم فلما تکن ابا الحکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ حکم ہے اور تمام کے تمام فیصلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہیں, تو آپ کا نام یا آپ کی کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میری قوم والے جب ان میں کوئی اختلاف ہوتا, کوئی مسئلہ ہوتا, تو وہ ہمیشہ میرے پاس آتے اور فحکمت بینہم, میں ان دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرتا اور اس بات پہ راضی ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا فما لک من ولد, آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے, کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ قال, تو انہوں نے کہا لی شریح و مسلم و عبداللہ, میرے بیٹے ہیں جن میں سے شریح, مسلم اور عبداللہ ہیں. تو آپ نے فرمایا فمن اکبرہم, ان تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا شریح ان میں سے سب سے بڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا فانت ابو شریح, تو آپ جو ہیں اب ابو شریح ہیں, آپ ابو الحکم نہیں ہیں. سو الحکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی هو الحکم, اللہ سبحانہ و تعالی وہی حکم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت الحکیم اور الحکم کا ایک معنی جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ ہے,
اس کائنات کے امور کو چلانے اور پھر اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اختیار دینے اور انسان کے لیے اس کے معاملات کو، اس کے اوپر جو اس کی سزا ہے یا جو اس کا عقاب ہے، اس کو ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک کے لیے مؤخر کرنے سے کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت ہے۔ بعض اوقات انسان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس میں اس کے لیے حکمت نہیں ہے، اس میں اس کے لیے بہتری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کا علم محدود ہے اور اس محدود علم کی بنیاد پر انسان بعض اوقات نتائج کو جلد چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے نتائج کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس پوری کائنات کے نظام کو کیا کمال حکمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرویا ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری کائنات کو پر غور و خوض کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی فیصلوں کے اندر من تفاوت، کوئی آپ کو ہلکی بے ضابطگی، کوئی ٹیڑھ میڑھ نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھو کیا اس کے اندر تمہیں کوئی فطور، کوئی اس کے اندر بے ضابطگی، کوئی جو ہے وہ ڈس الائنمنٹ نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار دیکھو۔ ہر بار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام، اس حکومت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بادشاہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا، اس تخلیق کو پر غور و خوض کرو گے، ہر بار تمہاری زبان سے بے ساختہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نکلے گی، اور اگر تم اس میں غلطی ڈھونڈنے کی غرض سے اس کے اوپر غور و خوض کرو گے تو ہر بار تمہاری نگاہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری کوشش ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی کمی کی، کسی بھی قسم کے نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی عقل کے اندر کمی ہے، بعض اوقات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔